الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آپ کو مرحبا کہتے ہیں، شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی نصیب فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ بڑھیں گے ناظرین ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میں رفیق احمد بات کر رہا ہوں۔ میں روزگار چلاتا ہوں، ریڑھی چلاتا ہوں، اس میں برکت نہیں ہے۔ اچھا، ریڑھی چلاتے ہیں، اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے، آپ کو کامیابیاں ترقیاں نصیب فرمائے، آپ ہمت رکھیں اور چلیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو ایک وظیفہ ابھی انشاءاللہ کریم آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے نا۔ میرا بیٹا ہے، اس کے بلڈ میں خون میں تیزابیت بہت زیادہ ہے، اس کا نام محمد سمیع اللہ ہے، اور اس سے پہلے ایک بیٹا اس وجہ سے نا فوت ہو گیا تھا، اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ سمیع اللہ نام آپ نے بچے کا بتایا، اللہ پاک آپ کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، اور جس بچے کا انتقال ہوا ہے اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے۔ بلڈ میں آپ نے بتایا کہ تیزابیت ہے، تو بلڈ کے حوالے سے، خون کے حوالے سے اب اس کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی کا بلڈ نہیں بن پا رہا، جسم میں خون کی کمی ہو چکی ہے، وائٹ سیل بعض اوقات کم ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے مخصوص کچھ وظائف پڑھے جاتے ہیں، ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا اور گھر سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا، کام وغیرہ میں بھی ٹینشن ہے نہیں۔ چلیں جی، کام میں دل نہیں لگتا، گھر سے باہر نکلنے کا بھی دل نہیں کرتا، تینوں ہی حوالے سے انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ جی حسنین بھائی، پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے اسلامی بھائی تھے ریڑھی چلاتے ہیں، اور معاشرے میں اگر دیکھیں تو ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ جو وزن اٹھانے کا کام کرتی ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے رزق حلال میں بھی برکتیں نصیب فرمائے، تو کوئی ایسا خاص وظیفہ ارشاد فرمائے کہ ان کا بھی یہ مسئلہ حل ہو، اور دیگر جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں تو ان کے لیے بھی یہ وظائف مل جائیں۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ پہلا وظیفہ ان کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ یہ اپنے سامان پر جو ہے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کر لیا کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی سیل اچھی ہوگی، سامان جو ہے اچھے انداز سے بکے گا۔ دوسرا ایک اور وظیفہ ان کے لیے اور تمام ہمارے ویورز کے لیے، جیسے ہمارے جنید بھائی نے بتایا، تو اس سے کام میں برکت بھی ہوگی، روزی روزگار میں بھی برکت ہوگی۔ نماز فجر کی فرض اور سنتوں کے بیچ میں جو ہے 550 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا رزاقو یا رزاقو اس کا ورد کریں، انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی، معاملات میں بڑی آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بچے کے بلڈ میں تیزابیت ہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بلڈ سے متعلق یہ مسئلہ، یا بعض لوگوں کے بلڈ کے وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں، بلڈ سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو تو درود شفا، جی ہاں، درود شفا کا عمل بہترین عمل ہے۔ 2 طریقے ہیں اس کے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ لکھ کر جو ہے پلیٹ وغیرہ پر، چینی کی رکابی پر لکھ کر جو ہے بچے کو پلایا جا سکتا ہے، اور طاق عدد میں پڑھ کر۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ طاق عدد میں پڑھ کر جو ہے یہ دم بھی کیا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بلڈ کا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ درود شفائے امراض، بلکہ یہ جو آپ نے بتایا نا درود شفائے امراض، اس کی تو ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ پاک کے حکم سے موت کے سوا ہر بیماری میں شفا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں سنا، اچھا درود پاک اتنا پیارا ہے، یوں تو سارے ہی درود پاک الحمدللہ پیارے ہیں، لیکن الفاظ جو اس میں آئے ہیں نا بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائہا
दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। माशाअल्लाह, ये दुरूद पाक पढ़ें तो पढ़ते ही चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी मिठास है, ऐसी हलावत मिलती है दुरूद पाक पढ़ने से ना। दुरूद शिफाए अमराज ये ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा, ये दुरूद शिफाए अमराज जैसे ब्लड के हवाले से आपने कहा, जिस्म में बाद वक़्त वाइट सेल की कमी आ जाती है ना, बिलखुसूस अब जैसे डेंगू किसी को हो जाता है तो वाइट सेल एकदम बिल्कुल जो है ना वो गिर लो हो जाते हैं, तो उसमें भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। जी जी, वजीफ़ा मैंने ये अर्ज़ किया, वजीफ़ा भी पढ़ा जा सकता है और इसको रिकाबी पर लिख कर जो है वो पिलाया। रिकाबी से मुराद, रिकाबी से मुराद चीनी की जो सॉसर होती है, कप सॉसर जो होती है, उस पर लिख लिया जाए अच्छे अंदाज से। लिखने का अंदाज़ ये कि जो अभी स्क्रीन पर दुरूद पाक आया था, इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो आप जो दायरे वाले हरूफ हैं वो खुले रहें और फिर इसको ज़ाफ़रान से लिख कर जो है या किसी भी रंग से लिख कर जो है इसको पिलाया जा सकता है। बेहतर ये है कि ज़ाफ़रान से लिख लें, अव्वल कोशिश हो कि ज़ाफ़रान से लिखा जाए। ज़ाफ़रान मुयस्सर नहीं हो, कोई भी फूड कलर तो फिर भी दूसरे आम पॉइंटर वगैरह से भी लिख सकते हैं। काबी से मुराद ये बिल्कुल ये रेड होगी, बिल्कुल आपके हाथ में जो है माशाअल्लाह, तो ये इस पर लिख सकते हैं आप। और दूसरी बात ये है कि आप रूहानी इलाज के सवाल से इसके तावीज़ात वगैरह हासिल करें, अल्लाह पाक बेहतर फरमा। ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि काम में दिल नहीं लग रहा, ना घर से बाहर जाने को दिल कर रहा। अच्छा, एक तबका ऐसा भी है लोगों का ना, जब अल्लाह न करे कोई इस तरह की कोई परेशानी आ जाती है या ज़हनी तौर पर वो दबाव का शिकार होते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, तो ये बस यूँ समझिए कि वो तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं, सबसे मिलना जुलना छोड़ देते हैं, तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं और घर में अकेले बंद हो जाते हैं, कमरे में बंद करके रख लेते हैं अपने आप को। तो इसका हल क्या वजीफ़ा पढ़े, और बिलफज़ा अगर वो ना पढ़ सके तो घर का कोई ऐसा फ़र्द, मैं चाहूँगा कि इसके हवाले से भी आप कोई वजीफ़ा। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए। वजीफ़ा भी अर्ज़ कर देता हूँ और एक तावीज़ भी अर्ज़ कर देता हूँ मैं। वजीफ़ा तो ये है कि ये कसरत के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये दो सिफ़ती नाम जो हैं, या हय्यू या कय्यूमु, या हय्यू या कय्यूमु, इसका विर्द करते रहा करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से काम में दिल लगेगा। अगर और कोई प्रॉब्लम या मसाइल हुए तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से वो भी दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट ये कि आप एक कागज़ ले लें, उस पर 101 टाइम जो है आपने या अल्लाहू इसको लिखना है और लिख कर फिर इसको आप अपने बाजू पर बांध लें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से काम में दिल भी लगेगा और काम में बरकत भी होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, ये इस्तिखारे के हवाले से भी मैसेजेस आए हैं और चंद एक मैसेज मैं आपकी तरफ ये मैं पढ़ाता हूँ, इनका इस्तिखारा भी कीजिएगा। ये एक मैसेज आया है कि मैंने अपने पापा का इस्तिखारा करवाना है, अपने वालिद का। तो मेरे वालिद की दुकान के बाहर मेन जो दरवाज़ा है ना, तो दरवाजे के पास 500 रुपये मिले। अच्छा, वो 500 रुपये ऐसे हैं कि 2-3 जगह से पैसे फटे हुए हैं, तो इसका इस्तिखारा करवाना है। वालिद का नाम है मोहम्मद इफ्तिखार और उनकी वालिदा का नाम है रुखसाना बीबी। तो इनका इस्तिखारा तो ये देखिए इन्होंने लिख कर दिया है मैसेज के 500 रुपये जो है ना वो 2-3 जगह से फटे हुए हैं। तो अब ये इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं, कोई अमलियात, कोई असरात, कोई इस तरह का कोई मामला तो नहीं है। ये 500 रुपये मिले हैं तो भाई सही सलामत मिलते हैं, जादू वगैरह तो नहीं कर दिया। हाँ, तो वैसे ऐसा होता है कि पैसों के जरिए भी जादू हो जाए? किसी भी चीज़ के जरिए हो सकता है, किसी भी चीज़ के जरिए हो सकता है, मुमकिन तो है। अच्छा, चलें जी। ये एक और मैसेज है, मोहम्मद फ़ुरक़ान, मैं फ़ुरक़ान फ़रीदी बोल रहा हूँ, मेरे काम का मसला है, इस्तिखारा कर दें और वजीफ़ा भी बता दें, कोई बंदिश तो नहीं है? फ़ुरक़ान नाम है इनका, फ़ुरक़ान फ़रीदी। अच्छा, ये एक और मैसेज आया है कि मेरी स्किन पर जो है ना ये कुछ प्रॉब्लम है, दाने वगैरह निकल आए हैं, तो इस हवाले से कोई वजीफ़ा भी बता दीजिएगा कि इसका क्या रूहानी इलाज हो सकता है। आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। आइए नाज़रीन बढ़ेंगे, जब तक हम आपकी कॉल्स की जानिब देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज कादरी है। जुनैद भाई, सबसे पहले तो आप तमाम इस्लामी भाइयों से दुआ के लिए अर्ज़ है, और मैंने ये वजीफ़ा मालूम करना था कि अगर बच्चे को नज़र बद लग जाए क्या वजीफ़ा किया जाए कि बच्चे को नज़र बद न लगे, और नज़र बद से हिफाजत का कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमा दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये हमारे शहबाज कादरी साहब हैं। शहबाज भाई, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर तरह की बुरी नज़र से महफूज फरमाएँ। देखिए, नज़र बद, नज़र तो हक़ है, नज़र लग जाती है। आप वज़ाइफ भी पढ़ें, दुआएं भी करें, तावीज़ात भी पहन लें, फिर भी इम्कानात होते हैं कि नज़र लग जाए, और इसका तो सबूत कुरान और हदीस में भी है।
اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن قرآن و حدیث میں، احادیث طیبات میں، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اقوال میں اس طرح کی دعائیں اور اس طرح کے وظائف ملتے ہیں کہ وہ پڑھ کر اگر دم کر لیا جائے تو الحمدللہ عز و جل نظر بد کے جو ایک اثرات پڑتے ہیں نا باڈی پر، جسم پر، تو الحمدللہ عز و جل سے حفاظت رہتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر بری نظر سے محفوظ فرمائے۔ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے سورۃ الکوثر کا عمل بہت زبردست ہے، بہت پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھ کر، ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کریں، اور تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کر دیں، تو الحمدللہ سب نظر بد اتر جائے گی۔ اور اسی کے ضمن میں ایک خاص دعا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور دعا بھی بڑی پیاری ہے، اور وہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو پڑھ کر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر دم فرمایا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کر آپ بچوں پر دم کریں۔ الحمدللہ عز و جل نظر بد سے، جادو سے، اثرات سے، ہر طرح کے بری نظر سے، حاسدین کے حسد سے، ہر طرح سے الحمدللہ عز و جل کی حفاظت رہے گی۔ تو یہ دو وظائف آپ کو بتائے گئے شہباز بھائی، یہ معمولات میں شامل کیجئے گا، اور تعویذات اتاریہ کے بس سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے گا۔ جی استخاروں کے جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میسیج کے ذریعے جو پوچھا گیا تھا، افتخار بھائی تھے، بچے انشاء میسیج کیے گئے، پاپا کی دکان ہے، دکان کے سامنے سے پیسے ملے ہیں، 500 کا نوٹ، اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، تو چیک یہ کروانا چاہ رہے تھے کہ استخارے میں کوئی جادو بندش یا کوئی اثرات کا تو نہیں معاملہ۔ بہرحال استخارے میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اب یہ جو پیسے ملے ہیں آپ کو، اس کا کیا کرنا ہے، یہ ہمارے آپ دارالفتہ سے کال کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں، شرعی مسئلہ کہ اب ان کے پیسوں کا کیا کیا جائے، اور حفاظت رہے اور کاروبار میں برکت رہے، اس کے لیے وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ کیجیے گا۔ 7 مرتبہ آپ اپنی دکان پر بیٹھ کر سورہ کوثر آپ اس کی تلاوت کیجیے روزانہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ الکریم آپ کی دکان میں برکت بھی ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے آپ کے کسٹمر بھی بڑھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ایک اور استخارہ تھا کام جاب کے حوالے سے، ہمارے فرقان بھائی تھے کہ جاب نہیں ہے، کام کا مسئلہ ہے، بہرحال استخارہ کیا، استخارے کے اندر نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ نظر کے لیے 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے گا، اور دوسرا جاب اچھی مل جائے آپ کی طرف، جاب کا پیغام آئے اور اچھا روزگار آپ کو مل جائے، اس کے لیے آپ رات سونے سے پہلے نماز عشاء کے بعد ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ وظیفہ کیجئے گا کہ آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ 500 مرتبہ آپ نے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر روزگار کے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ اچھا روزگار آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ جنید بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت شریف مزاج شریف صحیح ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ آپ کے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑی تسلی ہو رہی ہوتی ہے۔ بچی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو اس کو حروف عطا فرما دیں یار، بدھ کے دن بیٹا ہوا ہے، جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک۔ اللہ پاک بچے کو نیک بنائے، عالم باعمل بنائے، سنتوں کا پابند بنائے، آپ کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنائے۔ اب میں ایک خاص عمل میں عرض کر دیتا ہوں، چلیں، جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا۔ جب بچے کی ولادت ہو جائے نا، تو ولادت کے بعد اچھا حکم تو یہ ہے کہ پہلے اذان کہی جائے، سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے۔ جب آپ اذان اور اقامت کہہ دیں نا، تو ایک ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ جو ولادت کے بعد وہ وظیفہ پڑھ کر بچے پر دم کر دینا، تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے اذان اور اقامت کہہ دی کانوں میں، تو اب اس کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یا برو یہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں، اور بچے کو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں، اللہ پاک کے سپرد کر دیں، تو الحمدللہ عز و جل وہ بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے، مختلف قسم کی جو بیماریاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں نا، تو وہ بچہ محفوظ رہے گا۔ اب جیسے ولادت کے بعد عموماً بچوں کو پیلیا ہو جاتا ہے، بچے بعض اوقات کمزور ہوتے ہیں،
دودھ نہیں پی رہے ہوتے، اسی طرح بعض اوقات اور امراض بچوں کو یہ لگ جاتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے یہ بچے اس طرح کے امراض سے یہ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ وظیفہ پڑھ کر ضرور دم کیجئے گا۔ اور دوسرا آپ نے حروف کے حوالے سے کہا نا، دیکھیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ یہی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں کے نام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے نام پر رکھے جائیں تاکہ ان بزرگوں کی برکتیں حاصل ہو سکیں۔ بچی ہو تو پھر ازواج مطہرات، صحابیات اور جو نیک خواتین گزری ہیں تو ان کے نام پر بچیوں کے نام رکھی جائیں تاکہ ان کی برکتیں یہ بچیوں کو ملے۔ تو آپ اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مزید بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے جی۔ میرا نام محمد علی، امی کا نام شمیم کوثر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری طرف جاب لگی ہوئی تھی نا، ابھی انہوں نے وہ ختم کیا، لیکن ابھی ہمیں کمپیوٹر وغیرہ نہیں دے رہے ہیں نا سیلری دے رہے ہیں، 2-3 منتھ کی سیلری ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ پریشان نہ ہوں، ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور اس حوالے سے انشاءاللہ وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام نصیر احمد ہے، امی کا نام حسینہ مئی ہے۔ میرا آج سے 4 سال بیک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ریڑھ کی ہڈی اور مہروں کا مسئلہ بنا ہے۔ پھر ٹانگوں اور بازو میں پہلے کرنٹ نہیں تھا، اب کرنٹ آ چکا ہے، تو میرے ہاتھ بھی نہیں کام کرتے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بھائی آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے ایسے وظائف ہیں، اللہ پاک کے کلام میں ایسی برکتیں، ایسی تاثیریں ہیں نا کہ الحمدللہ سمجھ ایک روحانی طاقت ملتی ہے اور جسمانی طور پر بھی بندہ صحت مند ہو جاتا ہے نا۔ تو ابھی نصیر احمد نام آپ نے بتایا نا، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں اور آپ کو پڑھنے کے لیے وظائف بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میں نا کافی دنوں سے بیمار ہوں، میرا نام یامین ہے، یامین شہزاد، والدہ کا نام لطیفہ بی بی ہے۔ تو مجھے کچھ دل کا مسئلہ ہوا ہے، تو مجھے کوئی ایک استخارہ کر دیں اور وظیفہ کو اچھا سا بتائیں۔ جی انشاءاللہ کریں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ محمد حفیظ، والدہ کا نام ساجدہ بی بی کا یہ آ رہا ہے کہ جو ہے نا معدے کے اندر جلن اور تقریباً 6 ماہ مجھے ڈیوٹی پر ہو گئے، میری زبان کے اوپر چھالے، منہ میں چھالے، ان کا آرام نہیں آ رہا، کھانا نہیں کھایا جا رہا، پانی بھی نہیں پیا جا رہا اور بہت سارا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس لیے استخارہ کروانا چاہ رہا ہے۔ جی بالکل، حسیب نام آپ نے بتایا نا، واقعی بڑی آزمائش کنی یہ کیفیت ہے، کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا، منہ میں چھالے، زبان پر چھالے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بھائی ہمت رکھیں، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، آپ کا شامل رہیے گا ابھی۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میری والدہ کا نام محمد رفیقن ہے اور میرا نام محمد ندیم ہے۔ میں نے خود کا استخارہ کرانا ہے، میرے کو 3 مہینے سے بندش وغیرہ تو نہیں ہے، یہ آپ مجھے استخارہ کر کے بتائیں۔ جی انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری کال بول رہا ہوں پاک تشریف سے، پونم شہزاد کی والدہ کا نام ہے سورہ بی بی، ان کی رشتے کافی آ رہے لیکن رشتہ نہیں ہو رہا، اس سے استخارہ کروانا تھا۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری پھپھو کا نام شریفہ اختر ہے اور اس کی والدہ کا نام رحمت بی بی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ پھپھو کا سارا جسم درد کرتا ہے، اس سے چل پھر نہیں سکتا۔ جی اگلی کال دیجیے۔ مشتاق بولنا چلکوٹ تو، والدہ کا نام ہے شریفہ بی بی، بچے دی شادی کی تھی کہ 4 سال ہو گئے، کوئی حالات کو نہیں تے کوئی وظیفہ بتا دیں، آسا کرتے مہربانی۔ جی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں ابھی حصول اولاد کے لیے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ اخلاق اطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں، میرا روحانی علاج میں یہ سوال ہے کہ گٹھیا کی بیماری کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ گٹھیا کی بیماری کا کہا ہے انہوں نے، گٹھیا کا بھی مرض ہوتا ہے، اس سے بھی بڑی آزمائش کن کیفیت ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں، آپ استخارے فرما لیجئے۔ جی حسنین بھائی، گٹھیا کا مرض ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ گٹھیا کا جو مرض ہوتا ہے اس میں جوڑوں میں، پاؤں میں شدید تکلیف ہوتی ہے، تو ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہا کریں، اور پورے دن میں جو ہے 111 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے اس کا پانی پیجئے، تو انشاءاللہ یہ گٹھیا کا مرض بھی دور ہوگا اور ہاتھ پاؤں کا جو درد ہے انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گا۔
नेक्स्ट हमारे एक स्टार्ट में मैसेज आया था, जुनैद भाई ने मेरी तरफ बढ़ाया था कि चेहरे पर पिंपल और एक्नी वगैरह का मसला था। तो इसके लिए वजीफ़ा, बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि 3 मरतबा जो है पूरे दिन में 3 मरतबा या रकीबू इसको पढ़कर जो है अपने चेहरे पर, हाथों पर दम कर कर हाथ चेहरे पर फेर लिए जाएं, और 5 नमाजों के बाद 15 मरतबा या नूरू पढ़कर जो है वो हाथों पे दम करके हाथों पर फेरेंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से चेहरे की रौनक जो है वो बढ़ेगी इंशाल्लाह। सही इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैसेजेस भी हैं रूहानी इलाज के हवाले से। इन्होंने कहा है कि अम्मी का नाम है फौजिया और मसला इनका ये है कि इनके यहाँ इनके घर का मसला है। अच्छा, घर इनको आगे नहीं मिल रहा है और पैसों के भी मसले मसाइल चल रहे हैं और इन्होंने अपना मकान बेच दिया है। तो प्लीज़ कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसी दुआ बता दें कि पैसों का भी इंतज़ाम हो जाए और हमें आगे घर भी मिल जाए। ये भी इस तरह के मामलात बाद औक़ात लोगों के साथ होते हैं कि अपना घर बेचकर दूसरा जब कोई घर खरीद रहा होता है ना जी, तो क्या होता है कि पहले वो अपना घर बेच देते हैं, पैसे हाथ में आते हैं, अब वो तलाश करना शुरू करते हैं। अब नतीजतन फिर बाद औक़ात लोग यूँ आजमाइश में आ जाते हैं कि वो पैसा हाथ में आया तो पैसा खर्च कर दिए। अब अगला मकान नहीं मिल पा रहा होता या उस घर खरीदने के असबाब नहीं बन पा रहे होते। तो अब कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि इनके लिए इनका ये मसला भी हल हो जाए और मकान भी। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए। ऐसी कंडीशन में एक बेहतरीन अमल है, मैं इसके तहत सबसे पहले हदीस पाक सुनाता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे एक ऐसी आयत मालूम है कि अगर लोग इस पर आमिल हों तो इनकी हाजतों को काफ़ी है। फिर ये नबी करीम ने आयत मुबारक तिलावत की। वो आयत मुबारक जो है सूरह तलाक़ की 2री और 3री आयत का हिस्सा है। मैं आयत तिलावत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये आयत मुबारक, ये इनका वजीफ़ा है। ये इन्होंने ताक़दद में ये इनके घर वाले वहाँ मिलकर जो है इसको पढ़ा करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से रोज़ी रोज़गार के अगर मसाइल हुए या तंगी है या परेशानी है, इंशाअल्लाह वो इसकी बरकत से दूर होगी और अल्लाह ने चाहा तो चंद ही दिनों में इनको बेहतरीन घर मिल जाएगा इंशाअल्लाह करीम। ये एक और मैसेज है, अक्सा अत्तारिया नाम है। इन्होंने कहा है कि तबीयत ठीक नहीं रह रही और इनकी बेटी को बुखार भी है, तो इसके लिए दुआ भी कर दें और कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमाइए। बुखार के लिए बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि 33 मरतबा जो है या सलामो अपने ऊपर पढ़कर दम कर लें, या जो मरीज़ है उस पर पढ़कर दम कर दें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से बुखार उतर जाएगा। या सलाम जी, सही, माशाअल्लाह। अच्छा, ये एक मैसेज आया है कि मेरे भाई का मसला ये है कि वो किडनैप हो चुके हैं और अल्लाह पाक आसानी फरमाए, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह पाक खैर के साथ, आफ़ियत और सलामती के साथ अल्लाह पाक जल्द आप लोगों से मिला दे, बखैर व आफ़ियत जल्द आपके भाई वापस घर आ जाएं। 3 साल हो चुके हैं भाई को गए। अल्लाह पाक खैर फरमाए, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। देखें, 2-3 चीज़ें मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये कि घर के जितने भी अफराद हैं ना, सब ये वजीफ़ा पढ़ें, या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ये वजीफ़ा हुआ। दूसरा वजीफ़ा ये है कि घर के तमाम ही अफराद ये वजीफ़ा पढ़ें, या जामिउ, ये कसरत के साथ पढ़ें। अल्लाह पाक का ये सिफ़ाती नाम है, या जामिउ, या जामिउ, ये कसरत के साथ पढ़ना है। ये 2 वजीफ़े हुए। तीसरा एक और रूहानी इलाज इसका ये है कि इशा की नमाज अदा करने के बाद आप 41 मरतबा 41 टाइम सूरह वद्दुहा, सूरतुद्दुहा, वद्दुहा वल्लैलि इदा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ये कुरान पाक के 30वें पारे में है। ये पढ़नी है 41 मरतबा। सही है, 41 टाइम्स आप पढ़ेंगे। जब ये तादाद पूरी हो जाए, 41 मरतबा पढ़ लेना। अब जो आपका घर है ना, उस घर के जैसे 4 कोने होते हैं, तो इन 4 कोनों में से 2 कोनों में अजान दीजिए और 2 कोनों में इकामत कहिए और फिर भाई की वापसी के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाहुल करीम इस वजीफ़े की खासियत ये है, बरकत ये है कि गुमा हुआ शख्स, भागा हुआ शख्स, गुमशुदा शख्स, वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल बखैर व आफ़ियत वापस आ जाएगा। और इसके कुछ ख़ास तावीज़ात वगैरह भी दिए जाते हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। पिछले दिनों की बात है कि रूहानी इलाज के इसी प्रोग्राम में एक शख्स ने अपने तासुरात दिए थे कि वो गुम हो गए थे, उनके कोई अज़ीज़ ना, या कोई चीज़ उनकी गुम हो गई थी, काफ़ी तलाश कर रहे थे, नहीं मिल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज के स्टॉल से उन्होंने तावीज़ात वगैरह लिए
استعمال کیا، الحمدللہ سب ان کا مسئلہ حل۔ اللہ، تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، جلد بھائی بخیر و عافیت واپس آ جائیں گے۔ آئیے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی۔ جی فیصل بھائی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محمد علی بھائی تھے، والدہ کا نام شمیم کوثر تھا، بتا رہے تھے کام میں کافی رکاوٹیں ہیں، پیسے رکے ہوئے ہیں، سیلری وغیرہ نہیں مل رہی۔ آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی جادو بندش کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ آپ کے پیسے پھنس چکے ہوں، سیلری نہ مل رہی ہو اور رکاوٹیں وغیرہ ہیں ایسی، تو آپ یہ وظیفہ کیجئے گا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے نماز عصر پڑھ کر بیٹھ جانا ہے اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے غروب آفتاب تک، یعنی اذان مغرب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ رکنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ پھنسی ہوئی رقم، پھنسے ہوئے پیسے، سیلری وغیرہ جو بھی آپ کا معاملہ ہے، انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا۔ نصیر بھائی تھے، بتا رہے کہ ہاتھ وغیرہ بھی کانپتے ہیں اور کافی عرصے سے بیمار ہیں۔ استخارہ کیا، آپ کا استخارے کے اندر بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ 111 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ آپ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پی لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم صحت یابی ملے گی۔ یامین بھائی تھے، آپ نے بتایا تھا دل کے امراض کے حوالے سے، تو آپ کا استخارہ کیا، استخارے کے اندر بیماری کی طرف اشارہ ہے، آپ ڈاکٹر کی طرف بھی رجوع کیجئے گا۔ بہرحال دل کے جمرہ امراض کے لیے یہ وظیفہ ہے، آپ کیجئے گا، دل کا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ایک سیب لے لیجئے گا، ایپل لے لیجئے گا، سورہ یاسین شریف آپ نے پڑھ کر اس سیب پر دم کرنا ہے، اور آپ نے صبح نہار منہ یعنی ناشتے سے پہلے آپ نے اس سیب کو کھا لینا ہے، انشاءاللہ الکریم دل کے امراض یہ ختم ہو جائیں گے۔ ابھی تو سیب کا ویسے بھی ماشاءاللہ موسم چل رہا ہے نا، سیب آ رہے ہیں ماشاءاللہ، لال لال سیب ہیں، یہ ایپل کھائیں بھی تو صحت کے لیے بھی بہت زیادہ یہ مفید ہے نا۔ اچھا یہ تھوڑا اس میں فرمائیے گا کہ غیر مریض عمل کرنا چاہے، اب جیسے مثال کے طور پر بھائی مجھے نہیں ہے دل کا مرض کوئی نا، میں بھی یہ عمل کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتا ہے، ایک تو قرآن پاک کی برکت بھی ملے گی، اور فروٹ کھانے سے تو ویسے ہی فائدہ ہے، صحیح، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا، بلکہ دل کے جو امراض ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، سورہ یاسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، قلب القرآن کہا جاتا ہے سورہ یاسین، قرآن پاک کا دل ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرما دے۔ اللہ پاک تلاوت قرآن کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک تلاوت قرآن کی برکت سے ہماری قبروں کو بھی روشن و منور فرما دے۔ تو سورہ یاسین تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے، اور جو خاص دل کے مریض ہیں، اللہ نہ کرے دل کے والو بند ہو چکے ہوں، شریانیں بعض اوقات بند ہو جاتی ہیں، اٹیک پڑ جاتا ہے، دل کسی کا کمزور ہوتا ہے اور دھڑکن کسی کی ایک دم تیز ہو جاتی ہے، تو یہ وظیفہ بالکل آپ کریں۔ اچھا مکمل طریقہ کار یہ ہے، دن میں آپ کسی بھی وقت سورہ یاسین پڑھ لیں اور سیب پر دم کر لیں۔ اچھا پھر اس میں ایک احتیاط یہ کرنا پڑے گی کہ اب اس کے جو چھلکے ہیں ایسا نہ ہو کہ اٹھا کے آپ جو ہے وہ کچرے میں ڈال دیں، تو پھر اس کو احتیاط سے کسی ایسی جگہ پر رکھنا ہوگا کسی کے پاؤں وغیرہ نہ پڑیں، کیونکہ قرآن پڑھ کر اس پر دم کر دیا گیا ہے نا، تو احتیاط بھی کیجیے گا، اللہ پاک خیر فرمائے۔ باقی تعویذات دل کے حوالے سے مخصوص اس کے تعویذات ہوتے ہیں وہ بھی حاصل کیجیے گا۔ جی حسیب بھائی تھے، والدہ کا نام ساجدہ بتایا تھا، منہ کے اندر دانے چھالے وغیرہ کا آپ نے بتایا تھا، بہرحال استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں ہے۔ منہ میں چھالے ہو جائیں، دانے بن جائیں، یا جسم میں کہیں پر بھی دانوں کا ایسا مسئلہ آ جائے، تو آپ 3 مرتبہ یا رقیب پڑھ کر آپ دم کر لیجئے گا، پانی پر دم کر کے پی لیجئے گا، انشاءاللہ صحت ملے گی۔ ندیم بھائی تھے، آپ معلوم یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے معاملات میں کام کے اندر کوئی بندش وغیرہ کا تو نہیں معاملہ، استخارہ کیا ہے، ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے استخارے کے اندر کوئی جادو کوئی اثرات کا معاملہ ہو۔ بہرحال آپ کے کام رکے ہوئے بن جائیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں، آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے معاملات بننا شروع ہو جائیں گے۔ ایک اور استخارہ تھا رشتے کے حوالے سے، آپ بتا رہے تھے کہ رشتے آتے ہیں لیکن مکمل نہیں ہوتے، ٹوٹ جاتے ہیں، بات بنتی ہے پھر بگڑ جاتی ہے۔ استخارہ کیا ہے، کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں ہے آپ کے رشتے کے اندر، آپ کی طرف اچھا رشتہ آ جائے، نیک رشتہ آ جائے، سبب پیدا ہو جائے، اس کے لیے آپ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ الکریم اچھا رشتہ آپ کو مل جائے گا۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام آپ پڑھ کے اپنے رشتے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ اچھا رشتہ آپ کی طرف
آئے گا انشاءاللہ الکریم۔ یہ وظائف ناظرین آپ کو بتا دیے گئے، روحانی علاج بھی بتائے جا رہے ہیں۔ آئیے بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ ابو کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ جی میرے ابو کا نام ہے محمد سلیم اور میری جو دادی جان ہے ان کا نام ہے تاج بی بی۔ جی تو استخارہ بھی پلیز کروا دیں، اور انہیں نا یہ اپنی جلد پہ الرجی رہتی ہے پچھلے 10-15 سال سے، تو ساتھ میں نا میدے کے مسائل ہیں، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں۔ جی انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کے والد صاحب کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظائف بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ عاصم خان اور اقتناز بی بی، شادی نہیں ہو رہی۔ اچھا شادی نہیں ہو رہی، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ہمارے اپنے پاپا اور دادا دونوں کا ایک ہی کاروبار ہے نا، تندور کا کاروبار ہے اور اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ کاروبار میں اضافہ نہیں ہو رہا، چلیں ابھی آپ کے والد صاحب کے لیے، آپ کے دادا کے لیے کاروبار میں اضافے کے لیے، مال و دولت میں اضافے کے لیے وظائف بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد ساجد حمید، امی کا نام غلام سکینہ، اولاد نہیں ہو رہی، 15 سال ہو گئے ہیں تقریباً شادی کو۔ ساجد حمید نام بتایا، آپ استخارے فرما لیجئے۔ یہ بچے کی کال تھی نا مدنی منع کی؟ جی جی۔ والد صاحب کا اور ان کے دادا کا ایک ہی کاروبار ہے نا، تو آپ نے کہا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ کاروبار میں اضافہ ہو جائے۔ ایک درود پاک میں آپ کو عرض کرتا ہوں، درود پاک سے روحانی علاج۔ یوں تو درود پاک ہر بیماری کے لیے شفا ہے، درود پاک ہر مسئلے کا حل ہے۔ برکت کی نیت سے کوئی پڑھے تو اللہ پاک برکت عطا فرما دیتا ہے، کوئی شفا کی نیت سے پڑھے تو اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا ہے۔ صاحب روح البیان رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص یہ درود پاک پڑھے نا تو اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمین۔ یہ درود پاک پڑھا کریں، یہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، انشاءاللہ الکریم مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ حسنین بھائی، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک فضل فرمائے۔ 300 ٹائم رات کو عشاء کی نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا وہابو یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے شادی ہو جائے گی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رشتے میں رکاوٹ ہے، تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ جی، یا وہابو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری ناف کا مسئلہ رہتا ہے، آئے دن میری ناف گر جاتی ہے، درد رہتا ہے، تو پلیز کوئی وظیفہ بتائیے۔ یاسین شریف کی یہ آیہ مبارکہ سلام قولا من رب رحیم، یہ ایک کاغذ پر لکھ کر جو ہے یہ پیٹ پر، معدے پر یا ناف والے حصے پر باندھ لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ناف ٹھیک ہو جائے گی، اگر اتری ہوئی ہو تو۔ اور بعض دفعہ لوگوں کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ بار بار اترتی ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی یہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے شوہر مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تانے مارتے ہیں بات بات پر، اور ان کے لیے دعا بھی کر دیں، کوئی وظیفہ بھی۔ جمعے کے دن جو ہے 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر لاہوری نمک پر یا نمک پر دم کر کر جو ہے وہ نمک پھر پورا ہول ویک، پورا ہفتہ جو ہے ہنڈیا میں کھانے میں استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے گھریلو لڑائی جھگڑے جو ہے اس سے حفاظت ہوتی ہے اور گھر جو ہے امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ جی استخاروں کے جوابات۔ شریفہ نام بتایا تھا، آپ نے بتایا تھا کہ جسم وغیرہ میں درد رہتا ہے، آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو، آپ کے جوڑوں میں درد ہو، چلتے پھرتے آپ یا غنیو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جسم کا درد ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ مشتاق بھائی تھے، آپ بتا رہے تھے کہ اولاد نہیں ہے، آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، آپ صاحب اولاد ہو جائیں، اس کے لیے وظیفہ آپ نوٹ کر لیں۔ 40 مرتبہ آپ نے یا اولو پانی پر دم کر کے پینا ہے، یا پھر ایسا پانی جس میں شہد ملا لیں آپ، تو دونوں میاں بیوی یہ پانی پئیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور حصول اولاد کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا اور صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کے صدقے، ان کی مقبول دعا کے صدقے جو بے اولاد ہیں، اللہ پاک سب کو صاحب اولاد بنائیں۔ ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے، دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے پیغامات تھے، کالز بھی آئی تھیں، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما دے. جو بے اولاد ہیں نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما دے. یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے. جو قید میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما دے. جو بچھڑے ہیں مولا انہیں آپس میں ملا دے. یا اللہ پاک جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں انہیں کامیابی نصیب فرما دے. جو مظلوم قید میں ہیں اللہ پاک انہیں رہائی نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین جو مسلمان بیمار ہیں جن کے والدین بیمار ہیں جن کے بچے بیمار ہیں جو ہسپتالوں میں داخل ہیں جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں جو بیچارے آئی سی یو میں ہیں یا شافی الامراض تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے. سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدری چینل کے ناظرین نے کالز کی میسیجز کیے اپنی بیماریوں کا بتایا پریشانیوں کا بتایا اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں آزمائش تکالیف دکھ در سب دور فرما دے. ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جن کے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرما دے. شفا عطا فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہے بیمار سے